اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فقال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وقال تعالی ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. حضرات محترم، کل سے ایک بات چل رہی ہے، وہ یہ کہ مغرب اور مغرب کے مورخین، اسکالر، علماء، دانشور، پادری، آرچ بشپ، ان سب کا شروع سے کام رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین سرور دو عالم کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کیا جائے. مغرب ایک طرف اسپین میں ہم سے سائنسی علوم لے رہا تھا، ٹیکنالوجی سیکھ رہا تھا، جغرافیات، تاریخ، فلکیات، ارضیات، طب اور کیمسٹری، اور دوسری طرف وہ اسلام کے خلاف ایک گندا پروپگنڈا کر رہا تھا. اور اس موضوع کی اہمیت اس لیے بھی آج کل ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 20 سال سے تقریباً تھوڑے وقفے کے بعد کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے حضور کے شان میں گستاخی کرنے کے لیے. کوئی کتاب آ جاتی ہے، کوئی رشدی کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی تسلیمہ نسرین آ جاتی ہے، کوئی ڈنمارک سے، کوئی کہاں سے، امریکہ میں ایسے آرٹیکل آ جاتے ہیں. تو مغرب جو کام کرتا ہے وہ بغیر سمجھے ہوئے نہیں کرتا، بغیر سوچے ہوئے نہیں کرتا. ایک اسکیم ہے، ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے. ایک تو مسلمانوں کی منفی تصویر، نیگیٹو امیج، کہ مسلمان کتنے وحشی لوگ ہیں، کتنے جذباتی ہیں، کتنے جلدی مشتعل میں اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ہمارا کوئی رہنما کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی عالم کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی رہبر کھڑا ہو جاتا ہے، لیڈر کھڑا ہو جاتا کہ چلو ان کے خلاف مظاہرہ کرو. بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، عرب ممالک میں، اور ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی ہی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور یہ ہنستے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کس طرح ان کو الجھا رکھا ہے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج کا. ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو زبان سمجھتے ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت نہیں، طاقت نہیں ہے. جانور جس زبان کو سمجھتے ہیں، اور دوسرا جو کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں. یعنی جو کرنا چاہیے تھا ہمیں، ان کی مصنوعات کا باکر کرتے، ان کی بنی ہوئی چیزوں کا. اگر ملت اسلامیہ اس پر کر لیتی تو بہت جلدی عقل ان کو آ جاتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی جب یہ مسئلہ رشدی کا چلا تھا، اس وقت میں نے مطالعہ شروع کیا تھا، ان کی تاریخ کو کھنگالا تو بے شمار جھوٹے واقعات معلوم ہوتا کہ انہیں کوئی کام ہی نہیں تھا حضور کے شان میں گستاخی کرنے کے سوا. ایسی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مصر کا سفر کیا اور فلاں کا سفر کیا، 605 میں اسپین میں آئے، گویا موجود تھا ساتھ میں. یہ ایک بہت بڑے اسکالر ان کا لکھتا ہے کہ آپ خراسان میں گئے، وہاں کی ملکہ قدسیہ تھی، دھوکے سے اس سے شادی کر لی، اور آپ نے وہاں پر بادشاہ بن گئے یہودیوں کے اور سراسین کے. لمبی داستان ہے. ایک کہانی سناتا ہے کہ آپ اپنے چچا ابو بکر کے ساتھ رومن امپائر کی فوج میں تھے، یہاں سے تکنیک سیکھی، حکمت عملی سیکھی، فوجی ٹریننگ سیکھی، اور اس کے بعد میں جا کر آپ نے وہاں پر دعویٰ کیا نبوت کا. کوئی ایک اور دوسری کہانی سناتا ہے کہ لیبیا میں گئے، ایک درباری کے گھر میں قیام کیا، دھوکے سے اسے قتل کر دیا، اور یہاں تک کہ ایک کرتب دکھایا بیل کا، اور جو ہے بیل وہ کتاب لے کر آئے، آپ نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا. غلاظت اور گندگی سے بھری ہوئی ان کی ساری کتابیں. اور یہی نہیں، اتنی بے چینی تھی اسلام کے ختم کرنے کی کہ ان کی تاریخ میں ان کے بڑے بڑے منجم، نجومی، فلکیات کے علم جاننے والے، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے آرچ بشپ، وہ
तौरात और बाइबल से फाल निकालते थे इस्लाम कौन सी तारीख में दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। कभी कहते 245 साल के बाद दुनिया में कोई मुसलमान नहीं होगा। हाँ, एक जगह लिखा कि 1336 ईस्वी में या 1239 ईस्वी में इस्लाम दुनिया में कोई मुसलमान नहीं होगा। यानी तारीखें मुकर्रर कर दिया था बार बार इस्लाम के मुसलमानों ख़त्म होने की। ये इनकी जहनीत थी। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि हम इनकी बातों से इश्तियाल और जोश में नहीं आना चाहिए। ऐसे ख्वाब इनके होते थे मुबशरात। हाँ, एक जगह मैंने किताब में पढ़ा इनकी, ये लिखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में रात के वक्त में आसमान पर आतिशीन हरफों से लिखा हुआ आया कि तुम इस झूठे नबी पर कब तक ईमान रखोगे। और रात को आधी रात के बाद एक परी, एक खूबसूरत औरत सूरज को हाला किए हुए है, वो बाइबल उसके हाथ में है, और उसको देखकर ईरानियों की, तुर्कों की, अरबों की फौजें पिघलने लगी, ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि सब ने कह उठे कि ये मज़हब झूठा था, इस्लाम जाली मज़हब था, हम उससे तौबा करते हैं, नदामत और शर्मिंदगी। ये किस्से हैं इनकी कहानियों, इनकी किताबों में। ये दास्तानें बहुत लंबी हैं और भरी पड़ी है, कुतुब खाने भरे पड़े हैं। इन्हें चैन नहीं आता था कि इस्लाम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा अभी तक। तारीख पर तारीख मुकर्रर की जा रही है इसके खात्मे की। और देखिए कितनी मोटी सी बात है कि बनी इसराइली अहले किताब कहलाते हैं यहूद और नसारा। हज़रत मूसा इस्लाम की वही मानते हैं, हज़रत ईसा इस्लाम की वही मानते हैं, लेकिन हुजूर के लिए मानने के लिए तैयार नहीं। इनमें से एक मौरिख लिखता है कि मस्जिद उमर जो फ़लस्तीन में है, वहाँ मैंने महामद यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह उनका नाम बिगाड़ कर उनका बुत देखा, सोने का बना हुआ था। 6 आदमी मुश्किल से उसको ज़रा हिला सकते थे। और वहाँ मुसलमानों का पोप आता है, मुसलमानों के बड़े बड़े लोग आते हैं, जादू करते हैं और हज़रत ईसा इस्लाम को गालियाँ देते हैं, तबर्रा कहते हैं उन पर, बुरा भला। कोई मुसलमान किसी नबी को बुरा कह सकता है कभी भी? ये तो तुम्हारा काम है, ये हमारा नहीं, कभी भी नहीं रहा। इस किस्म की बेशुमार दास्तानें बिखरी पड़ी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सैकड़ों नबियों के लिए बने इस्राइल के वही मानते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आती है तो इनका बड़े से बड़ा स्कॉलर और बड़े से बड़ा आर्च बिशप वही मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसी दास्तानें। एक जगह इनके बहुत मशहूर दास्तान जो है वो ये है कि नौज़ुबिल्लाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर पाल रखा था। वो कबूतर आकर आपके कंधे पर बैठ जाता और कान में दाने कुछ डाल देते, उसको चुगता, दानों को खाता, तो आप ये फरमाते देखो मुझे वही आ रही है। अब ये इतनी फैलाई कि हर आदमी ने नकल की। यहाँ तक कि शेक्सपियर जैसा ड्रामा नवीस इतना मशहूर आदमी, उसने भी इस दास्तान को नकल कर दिया। असल में क्रिश्चियन और ईसाई मज़हब में कबूतर एक मुक़द्दस परिंदा है और इनकी किताबों में लिखा है, इनकी मजहबी किताबों में, कि हज़रत ईसा इस्लाम पर रूहुल कुदुस जिब्राइल इस्लाम कबूतर की शक्ल में आते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 200 साल पहले का एक बहुत बड़ा इनका आर्च बिशप था, उसके कंधे पर आकर कबूतर बैठकर सबने खुशी मनाई, उसको मुक़द्दस करार दिया और मौजिज़ा उसका करार दिया। तो कबूतर एक ख़ास अलामत है इनकी। कल मुझे एक दो फ़ोन आए, दोस्तों ने पूछा कि भाई ये 666 का मसला क्या है। 666 असल में ये है कि इनकी जो बाइबल में है, बाइबल ओल्ड में जो है, हज़रत दानियल इस्लाम के कुछ ख्वाब हैं, मुबशरात हैं। तो उसको उनको बहाना मिला, उसको उनमें एक ये था कि कुछ उन्होंने देखा कि एक दरिंदा ख़तरनाक, 4 दरिंदों के किस्से हैं उसमें लंबे चौड़े। तो एक दरिंदे के 10 सींग है, फिर 11 वो उगता है, लंबी कहानी है। तो उसकी आदत, जिस तरह हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद हम 786 निकालते हैं या बिस्मिक अल्लाहुम्मा का 92 निकालते हैं, हालांकि ये सही तरीका नहीं है। हमें 786 ख़त पर हर चीज़ पर लिखने के बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा लिखना चाहिए। बिस्मिक अल्लाहुम्मा के अल्लाह के नाम से शुरू, ये पूरा, ये 92 नहीं लिखना चाहिए, गलत तरीका है ये। तो बहरहाल, तो इस तरह आदात, उस दरिंदे के नाम के जो आदात हैं वो 666
666 ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو مہومات اور موہند کیا کیا انہوں نے آکسفورڈ ڈکشنری میں 41 اور اس کی اعداد اس طرح انہوں نے مقرر کیا 667 بن جائے. یہ ان کی نفرت کا عالم ہے. ایک ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے اونٹ پالا ہوا تھا, آپ نے ایک کام یہ کیا کہ اونٹ کے گردن میں کتاب باندھ دی اور اپنے ایک ساتھی کو جنگل میں چھپا دیا اونٹ کو لے کر, اور لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا دیکھو میں معجزہ دکھاتا ہوں. تو اس آدمی نے اونٹ کو چھوڑ دیا, وہ آپ کے پاس آیا, آپ کے سامنے 2 زانو ہو گیا, بیٹھ گیا, تو اس کے گردن میں جو کتاب آپ نے باندھی تھی آپ نے نکالی, پڑھ کر سنانا شروع کر دیا اور کہا یہ اللہ کی کتاب ہے, نئی شریعت آئی ہے, اس پر کاربند رہنا, اس پر عمل کرنا ہے. اب یہ جو کہانی ہے ان کی 50 کتابوں میں کوئی اونٹ کی جگہ بیل کا لفظ بولتا ہے, کوئی گدھے کا, کوئی کھچر کا. بڑے بڑے آرچ بشپ اور پادری, بڑے بڑے قابل لوگ اس رو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی میں بہتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے ملک شام میں نبوت سے پہلے آپ گئے, پہلے سفر تھا حضرت ابو طالب آپ کے چچا کے ساتھ, آپ بہت کم عمر تھے. تو ابھی جو جارڈن کا علاقہ ہے اردن کا, وہاں نستورہ نامی ایک راہب تھا, صحیح عیسائی, جو حضرت عیسیٰ السلام کو صحیح طور پر مانتا تھا. اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نبوت کی علامتیں دیکھی. یہ واقعہ ہے سیرتی کتابوں میں. تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں واپس بھیج دیجئے, یہودی دشمن ہیں, ان کو نقصان نہ پہنچائیں. اب اس واقعے کا نام لے کر مغربی مورخین نے کہانیوں کا ڈھیر لگا دیے کہ وہ بچہ کم عمر, 9 عمر, وہ تھوڑا سا گزرا, چند منٹ بات کی کہ اس نے پوری بائبل سکھا دی, تورات سکھا دی اور پورا اسلام بتا دیا. حالانکہ واقعی سرے سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. اس لیے کچھ میں یہ بھی لکھا کہ ابو طالب آگے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھیج دیا ابو بکر اور حضرت بلال کے ساتھ. بھئی حضرت بلال تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 2 سال چھوٹے تھے. تو کوئی عقل میں بات آتی ہے کہ 13 سال کے بچے کو 11 سال کے بچے کی نگرانی میں ہزاروں میل صحرا میں واپس بھیج دیا جائے. لیکن یہ لمبی کہانی انہوں نے بنا لی کہ آپ نے بائبل سے سارا سیکھا ہے اسلام. ایک مورخ لکھتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی 40 سال کی عمر میں, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور آپ پر گھبراہٹ طاری ہوئی, پہلا تجربہ تھا, جبرائیل السلام نے آپ کو سینے سے بھینچا تھا, ایک بڑے فرشتے کا بھینچنا. تو گھبرائے بھی آپ گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ایک بزرگ تھے ان کا خاندان کا, ورقہ بن نوفل, جو عیسائی بن گئے تھے, کرسچن ہو گئے تھے اور آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس لے کر گئی. تو انہوں نے ساری بات سن کر فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ناموس اکبر, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, عنقریب مرنے والا ہوں, میرا آخری وقت ہے, کاش کہ میں جوان ہوتا, قوت والا ہوتا, تو ان کی قوم جب انہیں وطن سے مکے سے نکالے گی میں ان کی مدد کرتا. حضور حیران کہ میں سب مجھ سے محبت کرتے ہیں, صادق الامین کہتے ہیں, سب سے سچا اور امانت دار مجھے نکالیں گے. کہاں, یہ اللہ کے سنت ہے, نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو ورقہ بن نوفل نے حضور کو قرآن بھی سکھا دیا, اسلام بھی سکھا دیا. ان کے یہ بڑے بڑے اسکالر لکھ رہے ہیں. کوئی لکھ رہا کہ نہیں, زید بن حارثہ جب حضور کی 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام آپ کی خدمت میں پیش کیا, وہ بچہ 9 سال کا تھا, اس نے سارا اسلام سکھایا. یعنی کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ ان کے بعض بڑے بڑے اسکالر لکھتے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ یعنی 7 ہجری میں شادی ہوئی حضور کی. مصر کے جو اس زمانے کے بادشاہ تھے مخوقس, جو صحیح معنی میں ایک عالم بھی تھے, تورات کا اچھا علم رکھتے تھے, لمبا واقعہ ہے. تو انہوں نے جو ہدیے بھیجے تھے اس میں ماریہ قبطیہ بھی تھی. 7 ہجری کے واقعہ نے آپ کی وفات سے 2-3 سال پہلے کا. قرآن تو 20 سال سے اتر رہا تھا اس سے پہلے سے, کہ اس نے سارا علم سکھا دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مغرب کے ایک ذہنیات اور نفسیات ہے, اور ان کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام کو جھٹلانا ہے, اسلام کے خلاف غلط پروپگنڈا کرنا ہے, اور ہمیں خاموشی کے ساتھ, صبر اور استقامت کے ساتھ ابھی برداشت کرنا چاہیے.